لیکن سر ابھی اسی سے ریلیٹڈ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ہم سنا رہے تھے آپ کو، پھر غلام سرور خان صاحب کا پرانا ساٹ آپ کو تو یاد ہوگا 20 جون 2020 کا ان کا، پھر اس کے بعد جیسے پی آئی اے گری تھی. تو بیسر صاحب اب خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور وہ کس طرح سے انویسٹیگیٹ ہوگا؟ انہوں نے اس وقت جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ جعلی اسناد کا تھا، جو کہ بعد میں ظاہر ہے کہ ہمارے گلے پڑا وہ سٹیٹمنٹ. لیکن آپ نے تو کل خیر ایک مقدمہ بھی جعلی اسناد پہ لڑا ہے، میں اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتی ہوں، مگر یہ کیا احتساب ہوگا، کیسے ہوگا؟ تھینک یو. دیکھیے یہ نازک معاملہ ہے، یہ پلان تھا. ایک یورپین، میں نام نہیں لیتا چونکہ پالیسی آپ لوگوں کی نہیں ہے، ویسٹرن یورپ کی ایک ایئر لائن تھی، اس کو لانا تھا، اس کو یہاں لایا گیا تھا یہ روٹ بند کر کے. ویرجن ایئر لائن تھی نا، میں بتا دیتا ہوں اس کے پیچھے کون ڈیل کرنے والے تھے وہ سب کو پتا ہے، یا تحقیق کر لیں. اور ہوٹل پی آئی اے کا کھانا تھا وہ جو تھا روزویلٹ، یہ پلان تو یہ تھا. اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ ایک رسپانسیبل آدمی اپنے ملک کے خلاف بات کرتا ہے. شرم آنی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے. بھائی کوئی کوتاہی ہوتی بھی ہے، دو چار کا غلط بھی ہے، تو آپ پبلکلی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ہوا کیا؟ پورا یورپ ہمارے لیے بند ہو گیا. ایک کام اس نے اور کیا ہے، میں آپ کی وساطت سے بتا رہا ہوں، منسٹر صاحب چیک کر لیں. ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ ایکسپینڈ کرنا تھا، ہم سے بات پاکستان نے ایکسپینڈ کرنا تھا. اس کے لیے سول ایویشن نے جو ان کے متحد تھی 1.5 ارب روپیہ جو ہے وہ دے دیا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو پنڈی میں، ٹھیک. اور اسی موصوف نے دباؤ ڈالا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ، جب تک ان کی حکومت رہی اس نے ایوارڈ پاس نہیں کیا. رن وے بڑھانے تھے. نقصان کیا ہوا ہے؟ ایوارڈ جو پاس نہیں ہوا 3 سال لٹکتا رہا، لیٹیگیشن ہو گئی. اب ایوارڈ ہوگا 4-5 گنا قیمتیں بڑھ گئی اس زمین کی. یہ ظلم کرتے ہیں اپنے ملک قوم کے ساتھ. یہ میں آپ کو بالکل صحیح خبر دے رہا ہوں، آپ چیک کر لیں. مگر اس کے اوپر پھر جو 3.5 سال تو ہونے والے ہیں نا پی ڈی ایم گورنمنٹ کو بھی، بس سستی کی ہے، غلط کیا ہے انہوں نے. کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، بالکل ہونی چاہیے. ان کا باقاعدہ امپارشل کمیشن بٹھا دیں. احمد اویس صاحب جیسے معزز شرفاء کو اس کا چیئرمین بنا دیں. جب پی آئی اے کی ہم پریورٹائز کر رہے تھے نا، میں اس کمیٹی میں ممبر تھا، مجھے یاد ہے، میں پبلکلی کہتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا پارلیمانی کمیٹی میں، ہم پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی کمیٹی بنا دیتے ہیں. اسد عمر صاحب کو کہا تھا آپ کو میں چیئرمین بنا دیتا ہوں، آئیے یہ کر لیں، ملک کے لیے ضروری ہے. انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دیا. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کسی بھی شریف آدمی کو چاہے پی ٹی آئی کا ہو، کمیشن کا چیئرمین بنائیں. یہ باتیں ان کی نکالیں. جس نے بھی پاکستان کے فلیگ کو برباد کیا ہے، جس نے بھی ہمارے پاکستان، میں بھی جاتا ہوں انگلینڈ میں، ہم انڈائریکٹلی جاتے ہیں، اور وہ آئے ونڈ فال بنایا، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. اور یہ بڑے مہنگے روٹس تھے، ہمارے ایک روٹ جو ہے ہمارے جو پائلٹ کو کتنی بدنامی ہوئی. اور اس کے 2-3 مہینے بعد سیکٹری سول ایویشن نے کہہ دیا کہ غلط خبر ہے، ٹھیک ہے نا جی. دوبارہ ٹیسٹ ہوئے، ہنگامہ ہوا. پاکستان کی انہوں نے ناک مطلب میں منہ کالا کرنے کی کوشش کی نا. ایسے آدمیوں کو شدید ترین سزا دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ بھی گنے کہ کتنے ارب روپے کا اس نے لاس کیا ہے سول ایویشن کے مسئلے پر. لوکل تھا نا جی، زمینیں تھیں، ایوارڈ کیوں نہیں ہوا؟